بیٹھے سن، انہوں دے گھر دے 4 دروازے سن۔ جدو انبیاء ابراہیم علیہ السلام گھر دے 4 دروازیاں دے درمیان بیٹھتے ہوتے سن، جس طرح لاہور چ 12 دری ہے، تو 4 دروازیاں چ کسی نے سوال کیتا جی تسی سینٹر چ بیٹھتے ہو، نظر گھماندے ہو اور 4 تفیرے تانوں نظر، یہ تانوں پتہ کی آندا ہے، مگر مقصد دس دو، بوئے کھلے چھڈ کے بیٹھتے ہو۔ کہندے نے ایک کوئی نظریہ نہ بہنا، جہڑے دروازے پاسوں کوئی لنگے رائی مسافر تے کھانا ابراہیم کھلاوے تو اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ کھانا خود پکانا، بیوی نال کہنا میں نال لگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانا کھلانا انسان دی نیت اس طرح دی ہونی چاہیے کہ میں اگر ایک چائے دا کپ بھی پی رہا ہے تو نیت کر لے کہ پین تو پہلے کوئی میرا دوست آ جائے تو میں ہاف آف کر لا۔ ایک صحابی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا تھا، یا رسول اللہ میں بڑا ہی کھانا کھانا، میری بھوک نہیں مرتی، بہت زیادہ کھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ضرور اکیلا کھانا کھانا ہے گا، یعنی تو کسی کو نال ملا کے نہیں کھانا کھانا۔ مگر ماں ایک دنیا چ ایسی ہستی ہے جیڑی سب نو کھلا کے تے پھر سب دا ودیا کٹیا کھانا۔ مگر قرآن کہنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ جب تم بچپن میں تھے تو ماں نے تمہارا بچہ کھایا، مگر اب اللہ نے تمہیں عقل سلیم عطا کر دی، تم جوان ہو گئے، تمہاری ماں کی عقل بھی بوڑھی ہوگی، سماعت بھی بوڑھی ہوگی، بصارت بھی بوڑھی ہوگی، ہن اللہ نے کیا دا وجود بھی بوڑھا ہو گیا، ہن سب تو پہلا تو انہوں کھلانا۔ ایک صحابی آن کے کہنے یا رسول اللہ میرا بابا میرے سارے پیسے کھا جاندہ، میری مانت ہوں دیو نہ کل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سونے میں شکایت لے کے آئے، آپ نے فرمایا بلاؤ اس دے بابا نے۔ اس صحابی اس دا والد محترم رون لگ پہ کہ میرا یہ دن زندگی چ نہ آندا کہ میرا پتر میرے مصطفیٰ کو میری شکایت لے کے آئے۔ تو آپ نے فرمایا میرے بچے سن، تو ہی اپنے باپ دا ہے، تیری دولت بھی تیرے باپ دی ہے، وہ سارا بھی کھا جائے تو اس دے کے سوال نہیں کر سکتا۔ حضور نے قانون بنا دیتا کہ سب تو پہلے تسی اپنے ماں باپ تے خرچ کرنا ہے، اس تو بعد اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کرنا ہے۔ ماں اور باپ ایک ایسا دنیا میں رشتہ ہے کہ جس نے پارا بھی دینا تہاڈی چیز دا تے بے لوس دینا، اور تہاڈی سیونگ بھی کرنی تے بے لوس۔ اور کائنات چ میں ایک کوئی سیری دیکھیا ہے، او دا نام ماں باپ ہے۔ ہر سیری منافع دا حساب لیندا ہے، ہر سیری حصہ لیندا ہے، مگر ماں باپ ایک ایسا سیری ہے جو اپنا حصہ بھی اولاد دے نام کرتا ہے۔ آج یہ روش چل پڑی ہے کہ ماں باپ نو ودیا کٹیا گیا، یہ روش چل نکلی۔ ماں باپ کا کمرہ سب سے گندا، ماں باپ کا بستر سب سے گندا۔ مولوی واسطے چنگا بستر بچھا نہیں ہے، حضرت صاحب آئے نے، پیر صاحب واسطے اس تو بھی اچھا بچھا دے، پیر صاحب آئے۔ جس در بابا مر جاندہ ماں مر جاندی، بہترین کھانے علماء کرام اگے رکھے جاندے۔ مگر میرا اختلاف ہے روز انہوں نے رہندا ہے کہ جتنے تسی مرن تو بعد انہوں نے بخشان واسطے اینے کھانے دا تمام کرتے جی، اگر زندگی چ اینے کھانے اپنے ماں باپ دے اگے رکھ دیتے جان تسی ولی ہو جائے۔ مقصد تے انسان نو خوش کرنا ہے نا، رحمان نو خوش کرنا ہے۔ ہندنے روندے ویک شریک وی بوے ٹولیں دے، بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے، اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں، پتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے،
اپنے باپو والی تھان کوئی لیندا نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے میرے کہتے قربانی دا گوشت ہوئے چاچے کر تائے کر پھپھی کر ماسی کر مرضی نال ایک لت پھڑ کے کسے نو دے کے وکھائی چاچا بول پے گا چاچی بول پے گی بیٹا رکھ دے کسائی گوشت بنائے گا تینوں ونڈے ہوندا دواں گے پر اوہ قربانی دا گوشت ماں باپ دے سامنے پکڑو مرضی نال جنوں مرضی دے وہ کدی نہیں ٹوک دے کیوں اپنی ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی بھکیاں رہ کے لوکو پتر جوندی ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی بادشاہاں والے لاڈ آپ لڑاندی ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی بادشاہاں والے لاڈ آپ لڑاندی جن بچپن چ بادشاہیاں کرائیاں گھراں چ فقیر بنا دیتے کپڑے فقیراں والے کمرے فقیراں والے لباس فقیراں والے دبکے فقیراں والے مار کے تے جناب چار پلا کے بٹھا دینے ندی نینا جو ہنجو بن کے وگدی ماوا باج دنیا سنی لگ دی ندی نینا جو ہنجو بن کے وگدی ماپیا باج دنیا سنی لگ دی ٹھنڈے سال لوکو کھانے پہ جاندے جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے تتے سالن پھر کرن والا کوئی لبدا نہیں ماوا کو کوئی پت دے نخرے چکدا نہیں ندی نینا چوں ہنجو بن کے وگدی یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں سبھی اپنے بچپن میں جا کر اس کو سنیں سبھی اپنے لڑپن میں جا کر اس کو سنیں یہ جملہ بڑا درد والا ہے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی بادشاہ والے لاڈ آپ لڑاندی اگلا جملہ بڑا درد والا ہے شامو شام گھر نوں آنا پہ جاندا جد گھر دا راکھا قبری ڈیرے لا لیندا بنا مطلب تو گھر چ راکھی کردا نہیں ماوا کو کوئی پت دی شے ٹھکدا نہیں روندے ویک شریک بھی بوئے ٹو لیندے بن ماواں دے کاوی ٹکڑے کھو لیندے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سرور برینڈ کے نہیں ہوتے عید آتی ہے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برینڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی امام مسلم کے بچے ہیں ماجی قاضی دی بارگاہ چ کہندے قاضی میں اپنے بابا دے ہون چومنا چاہنا ہے مگر ظالماں نے میرے امام دے بچیاں نو شہید کر دیتا ہے میں جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں بہت یاد آتی ہے ماں
آتی ہے ماں، میں ہوں کون؟ یہ فیملی اینڈ بردر گروپ کے جتنے میرے دوست ہیں، یہ اپنے بچوں کو سنانا، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے۔ یہ مولوی، یہ پیر، یہ سارے مفتی سبھی بات کی پیداوار ہے۔ پہلے ماں مولوی ہے جس نے کہا میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتے کہ میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں۔ دوست افسر بنے، دوست کو خوشی ہوتی ہے، مگر دوست دوست کی وفاداری دیکھ کر خوشی کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے رشتے ہیں وہ دنیا میں دوست کی کارنامے دیکھ کر عزت کرتا ہے، مگر ایک ماں کا رشتہ ہے، ابھی بیٹا افسر بھی نہیں، ابھی بیٹا مالدار بھی نہیں، ابھی بیٹا جگیردار بھی نہیں، یہ جملہ بڑا درد والا ہے۔ میں صدقے میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے۔ کچھ ایم اے پڑھی بیگم نو کول بٹھا کے دسیا کرو بچیاں نو، یہ کہتے ہو یہ دادی بولتی رہتی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کون ہے۔ مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتی کہ میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ جس دن کولی گلاس پلیٹ چکویں اوتھے دادی بیٹھی ہے کھانا پڑایا، ادھر مدنی دا شعر یاد کری۔ جس دن ٹیبل تے ڈائننگ ٹیبل تے پھرنی سیٹ، واٹر سیٹ، سوپ سیٹ، میلامائن سیٹ، چینی دے سیٹ پے ہون تے ماں نو بازو تو پکڑ کے نال بٹھا تے نال کہہ وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، تھپک کر سلاتی۔ کبھی تم نے ماں کو تھپکی نہیں دی، کبھی ماں کے سر کے نیچے بازو نہیں دیا، وہ پھر بھی کہتی اچھا بیٹے جہاں رہے تو خوشی رہے، میں تیری زندگی میں دعا کرنا چاہتی تو جہاں بھی رہے میں تجھے خوش دیکھوں۔ یہ تھپک کر سلاتی ہے ماں، اب کہندے نے ماں سنو تو وکھ کتے نہ ہوئے، اج جدوں گل کفنی پائی ہو کے پر پر روئے، کی سوچیا سی کی ہویا ہن کہ سنو دوش دیاں، دس کتھوں لباں گے تینوں ماں، دس کتھوں لباں گے پینا بھی روندیاں چھم چھم مائیں، ویر بھی نیر وگاؤندے نے۔ کولی صاحب جب گروپ میں اپنی والدہ مائدہ کی قبر کی پکچر سینڈ کرتے تو ایسے لگتا ہے یہ بچہ ماں کو بھولنے والا نہیں، یہی رشتے آگے ٹرانسفر کرے، یہی نشانیاں آگے ٹرانسفر کرے۔ میں کہتا ہوں کہنا بھی روندیاں چھم چھم مائیں، ویر بھی نیر وگاؤندے نے، انگ ساتھ سب بھین دلاسا کوئی نہ حوصلہ پاؤندے نے، ہسدا وسدا ویڑا سی جو چھڈ گئی کیوں ماں، دس کتھوں لباں گے کتھوں
کتوں لباں گے تینوں ماں ہن کتوں لباں گے جدوں تک میں گھر نہیں سی آندا چین تینوں نہیں سی آندا سینے لگ کے ٹھن نہیں سی پاندا چین تینوں نہیں سی آندا مک گیا اج سب بہار ہن کدھر نو جان دسی کتوں لباں گے تینوں ماں ہن کتوں لباں گے ماں سونی ماں قبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں رب کرے ماں قبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں کدی اٹھی دن تے پیرا مار آیا کر جے پٹ ہویا پیا وے تے پور آیا کر جے گگو جا گیا وے تے پٹ آیا کر یہ جتنے بیٹھے ہیں ابھی باہر بجلی گرجتی تھی بارش نہیں آتی تھی ماں کہتی تھی بیٹا اندر آ جاؤ میرے آنگن میں چھپ جاؤ میرے کپڑے میں چھپ جاؤ باہر بجلی گرجتی ہے جب بارش ہو جائے تم بھی قبرستان جایا کرو کہیں میری ماں کی قبر تو نہیں بیٹھ گئی یہ جملہ سننے والا ہے ماں سونی ماں قبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں رب کرے یہ محرم آتا ہے 9-10 محرم کو ہم نے رواج بنا لیا ہے بس ہم نے 10 محرم کو قبرستان جانے پھر پورا سال چھٹی نہیں میرے نبی ہر فجر کے بعد ہر عصر کے بعد قبرستان جاتے تھے بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی جدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے میں جملہ کہوں گا یہاں اور میں نے دعا کرانی ہے بڑا قیمتی جملہ ہے جن نے ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سوہنی پایا پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دیے یارو اپو اپنی پر ماپیاں دا شان وکرا ماپیاں دا شان وکرا مجھے ایک بریگیڈیئر صاحب کا فون آیا مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا ہے یہ جملہ آپ نے کہا ہے اگر ستیلیاں ماواں سکیاں لا پیار دیون سکیاں نو روے کون میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہاری پہلی ماما رونگ یا آپ والی رونگ کہتا پاپا if you don't mind غصہ مت کرنا مجھ پہ بلیو کرنا میرے سے ایگری کرنا میرے کنسپٹ کو سننا میری ریزن کو سمجھنا پاپا وہ پہلی ماما رونگ آپ والی رائٹ میں نے بولا بٹ یور پرابلم میرے بچے کیا مسئلہ اپنی ماما کو جھوٹا بولتے پاپا مجھ پہ بلیو کرے میں جھوٹ نہیں بولتا جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو کھانا کھا لو بعد میں نہیں ملنا پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا مگر اب والی ایک دفعہ پوچھتی کھا لو بعد میں نہیں ملنا پاپا میں جب بھی آتا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں اس نے کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں تم نے کھایا کہ نہیں کھایا اپنی ماما والی تھا کوئی لیندہ نہیں اتلے مناتے ہر کوئی اترا کاش ہمیں یہ ماں باپ کا بچپن والا پیار یاد رہے میرے دوست میاں افضل صاحب GIG آفس میں ہوتے ہیں میں نے ان کو بولا آپ کی ماما 80-85 سال کی عمر کی میرے کہنے پہ آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ ان کو جا کر کہنا آپ ماما ناشتہ تیار کریں اور آپ کے پاس بیٹھ کر میں نے کھانا وہ بوڑھی ماں پکا نہیں سکتی مگر اس نے خود آٹا بنا کر روٹی بنا کر اپنے بیٹے کو کھلائی مسکرائی
اور کہا میرے بیٹے آج میرا دل خوش کر دیا ہے، آج مجھے پتا چلا ہے کہ میرے ہاتھ کا مزہ آج بھی تجھے یاد ہے، میرے ہاتھ کی پکائی تمہیں آج یاد۔ مقصد ناشتہ نہیں تھا، مقصد ماں کو بتانا تھا اماں جو مزے تیرے ہاتھ میں وہ کہاں ملتے ہیں، جو تیرے ہاتھ کے مزے تھے وہ کہاں ملتے ہیں۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں جن نے مانو روایا انہیں عرش ہلایا، دل پہ عہدہ دکھایا انہیں سہنی پایا۔ پڑھ کھول کے قرآن کے اندر رب رحمان کہ نبی سلطان فرمان وکرام شان سب دی ہے یارو اپو اپنی، اور ماپیاں دا شان وکرا وکرا، ماپیاں دا شان وکرا۔ جنہ تینو بولنا تے چلنا سکھایا ہے، بھلاواں کو جنہ تینو گود کھڑایا ہے۔ بیکن ہاؤس ٹی پی ایس ایل جی ایس الائٹ پٹائن ہم کتنی فیسیں دیتے ہیں؟ ٹیچر سے دوسری دفعہ سوال پوچھے، وہ کہتا ہے کہ آپ کے پہلی دفعہ کان نہیں تھے ادھر، تم نے کیوں نہیں سنا؟ کتنی باتیں کرتا ہے یہ پروفیسر، کتنے سستے ہیں۔ دن میں کتنی بار بچہ پوچھتا ماما یہ کیا ہے یہ کیا ہے، یہ پھر بھی کہ جنہ تینو بولنا تے چلنا سکھایا ہے، بھلاواں کو جنہ تینو گود کھڑایا ہے۔ دھوپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے، دھوپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے، نیری وچ تیری او دیوار بن جاندے نے، میہ وچ تیری او چھت بن جاندے نے، دکھاں وچ تیرے او سکھ بن جاندے نے، گل وچ تیری او سکھ بن جاندے نے، مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے۔ اج مل نہیں پایا منجا بوہے گڈایا، رکھ ڈنگراں دی پایا تینو شرم نہ آیا، او جن نے ایم اے کرایا تینو لاڑا بنایا۔ پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان میاں محمد بخش بھی بڑی سونی گل کر کے آندے جیوں جو بابا بڈھا ہوئے نوکر سارے گھر دا، سارا ٹبر یہ کوئی کہندا بابا کیوں نہیں مردا، کیوں تو آواز آندی لکھاں مانیے دیتے، میں بڑے پیار نہ کہنا ماں کہندی اے لکھاں ماں پیاں نے کنے اولاد لی دنیا دے اندر نہیں دیتے، میں صدقے جاواں ماں نے کیسے کیسے جبر جال کے بچے پالے۔ یہ آخری بات اپنے دل میں آپ نے لے کر جانا ہے، اور برملا میں کہنے لگا ہوں اپنے دوستوں میں یہ رشتے تب یاد آتے ہیں جب دنیا سے چلے جاتے۔ میرے بھائی طاہر کولی صاحب ان کو پوچھے اب سرگودا جاتے ہیں، کبھی کہا ہو میں اماں سے ملنے جا رہا ہوں، کبھی ماں سے پوچھا ماں کیا چاہیے، یہ زندگی میں پوچھ لو بعد میں تمہیں کبھی جواب نہیں ملے گا، تم سونے کا پہاڑ لے کر بھی قبر پہ چلے جاؤ نہیں جواب ملے گا۔ زندگی میں ایک پھول لے کر چلے جاؤ وہ ساری دنیا کے دولت سے باری ہوگا کہ میرا بیٹا مجھے پھول لے کر آیا ہے، میرے لیے ایک پھول لے کر آیا ہے۔ آپ کو بھی کہوں گا سنڈے والے دن اپنے گھر میں پھول لے کر تھوڑے سے ماں پہ برسا دیا کرو۔ ماں کہے بیٹا کیوں؟ اماں آپ کا استقبال کرنے لگا ہوں کیونکہ جتنے گولڈ میڈل مل رہے ہیں یہ سب آپ کی محنت ہے۔ 6 بجے سوتی نہیں، بچے سلائے نہیں، خاوند آیا اس کو کھانا کھلایا، 10 بجے سوئی، 11 بجے دروازہ کھڑکاؤ، پھر جناب جی کھولا، پھر 12 بجے، پھر 1 بجے پتر آیا، چپ کر پتر تیرے باپ نو پتہ نہ لگے سو جا، 2 بجے ستی، 3 بجے پھر پتر آیا، 4 بجے اذان ہوگی، میں 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، کوئی مائی کا لال مجھے بتائے۔ یہ 6 بجے اٹھ کے پھر کھانا تیار کرتی، بچوں کا ٹفن تیار کرتی، پھر سکول بھیجتی، پھر لنچ تیار کرتی ہے۔ اللہ کی قسم اس ماں کی زندگی میں کوئی سکون کا لمحہ دکھاؤ، کوئی ماں نے صبح اٹھ کر کہا ہو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا، تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے، تیرے بچے مجھے رہنے نہیں دیتے، تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے، تیرے بچے
بچے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اللہ کی قسم ہے، بتاؤ یہ 6 چیزیں میں نے گنائی ہے، یہ لنچ کراتی ہے، یہ ناشتہ کراتی ہے، یہ کھانا کھلاتی ہے، یہ رات اٹھ کے دروازہ کھولتی ہے، یہ دروازے کو بار بار کھولتی ہے، یہ آپ سب کو باور کرانا چاہتا ہوں۔ پھر اس کی زندگی میں نیند کتنی ہوگی؟ میں یوں کہتا ہوں کولی صاحب، ماں کو قبر میں جا کر سکون ملتا ہے، تب جا کر نیند پوری کرتی، اپنا سارا سکون بچوں کے نام کر دیتی ہے۔ اس نے تو اپنی ساری زندگی کا سکون اپنے بچوں کے نام کیا ہوتا ہے۔ اور آج ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم ان کے جانے کے بعد روتے ہیں، مگر خدا کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ زندگی میں ان کے لیے تھوڑے سے ٹائم میں، تھوڑی سے وقت میں، تھوڑے سے پروٹوکول میں اس کا حصہ رکھ لیں۔ آپ سے کچھ نہیں چاہتے، صرف 5 منٹ چاہتے ہیں، 10 منٹ چاہتے ہیں، بس کبھی ان کا بلڈ چیک کر لیا، کبھی ان کی شوگر چیک کر لی، کبھی ان کی آنکھوں کو چیک کرا لائے، کبھی گردوں کا ٹیسٹ کرا لائے، کبھی جگر کا ٹیسٹ کرا لائے۔ کہا یا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کوئی مسئلہ ہے تو میں میڈیسن لاؤں۔ اللہ کی قسم ہے، جو بھی آدمی سن رہا ہے، جب ماں باپ بیمار ہو تو خود میڈیسن لینے جایا کرو۔ تم قرض نہیں چکا سکتے، مگر قیامت کو تھوڑا سا گواہی بن جائے کہ جیسے رات کے 2 بجے اٹھ کر میری میڈیسن ماں لینے جاتی تھی، آج میں رات کے 2 بجے تو نہیں گیا، صبح 2 بجے اٹھ کے چلے جاؤں اور خود ماں کو کہوں ماں بیٹھ میں میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ طاہر کولی صاحب ہمارے بھائی ہیں اور آپ سب دوست یہاں بیٹھے ہیں۔ میں نے گروپ میں اس لیے تذیت نہیں کی تھی کہ میں جب جاؤں گا اور پھر بیٹھ کے انشاءاللہ ان ماں باپ کے دکھڑوں کی بات کروں گا اور لوگوں کو موٹیویٹ کروں گا کہ اس رشتے کو پہچانیں۔ 2 چیزیں لازمی بتانی ہیں۔ جب ماں اور باپ اکٹھے بیٹھے ہوں تو شریعت نے کہا ہے کہ ماں کہے ایسے کرنا ہے، باپ کہے ایسے کرنا ہے، پھر شریعت نے کہا ہے کہ تم نے باپ کی مانی۔ کیوں اللہ نے باپ کو حاکم بنایا ہے، اس کو عاقل بنایا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ جب مرد گھر سے باہر ہو تو عورت گھر کی حاکم ہے، مگر جوڑی اس کا قدم گھر کے اندر انٹر ہو تو پھر عورت فرما بردار ہو کر مطیع ہو جائے اپنے خاوند کی، اور وہ مرد حاکم بن جاتا ہے گھر میں۔ اس لیے یہاں مسئلہ ضروری ہے، ہم اپنی گاڑی پہ مت لکھا کریں یہ میری ماں کی دعا ہے، یہ لکھا کریں میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ جب قرآن نے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کو کٹھا رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مشورہ بھی کریں تو ماں باپ دونوں سے۔ اور ایک بیماری ہمارے گھروں میں یہ بھی آ چکی، ماں کہتی ہے مجھے رکھ لو یا بابا کو رکھ لو۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے، ہم نے کیا رول ادا کرنا ہے؟ جیسے ہم دوست کی خاطر درمیانہ رستہ نکالتے ہیں، شریعت نے بھی بتایا ہے کہ ماں کو تم نے لگ سمجھانا، ماں جی آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ میرا جنت کا دروازہ ہے، آپ کی لڑائی ختم ہونے میں دیر نہیں لگنی، مگر ساڈی گل باپ نو کلیجے لگی تو ساری عمر بھولنی نہیں۔ اور واقعہ میں خود ایک باپ ہاں، بیٹے کی بات باپ سے برداشت نہیں ہوتی، بیوی کی بات کیا ہے صبح کو کی شام کو صلح ہو جاتی، بھائی کی بات کیا ہے صبح کو کی شام کو صلح، مگر جب بیٹی بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے نا تو وہ پھر دکھ لگتا ہے کہ میں نے زندگی ضائع کر دی، میں اپنا سارا کچھ ہی نہ تہمی لا دیتا۔ اس لیے میں تانوں کہاں گا کہ اے چیزاں لازمی اپناؤ۔ قربانی دا گوشت ہوئے، ماں باپ زندہ ہے، انہوں نے پوچھو اماں جی کنوں کرنا، انہاں 5-4 دا دسنا ہے، انہوں نے رہ ہی 4-5 گئے نے تے 20-25 تیرے، جدوں او تیری عمر چ سی انہاں دے 25-30 سن، اج انہاں دے 4-5 ہی رہ گئے، کسی دے 2 رہ گئے، کسی دے 3 رہ گئے۔ تہاڈے پچھن نال ہو سکدا انہاں وال بھی نہ کلن تے کہن پتر جنوں مرضی دو۔ ایتھے گھر دے وچ بندہ باری لاؤن لگے نا تے ماں کہہ دینا ایتھے نہیں ایتھے لاؤنی، تے اچھا اماں جی ایتھے لا دینے، تے اگلے دن مستری نو چھٹی کرا کے تیسرے دن ماں نو پھر بالو اماں ایتھے لگی نا، ادھروں کٹھا ادھر آنا ہے، آپ ایتھے نہ لا لیے، اچھا پوتے ایتھے لا لو۔
ایک دن دے وقفے نال ماں دی عزت بھی برقرار رہے گی اور تیرا مقصد بھی حل ہو جائے. مگر ضد دے اندر اسی اپنا او ہستی ناراض کر لینے ہاں جیڑی ہستی دی ناراضگی اللہ دی ناراضگی. اچھا علماء کرام کو بھی چاہیے کہ یہ ماں کا مقام زیادہ بتا دیتے ہیں نا تو باپ کی بات نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے جس پہ رضی ربی رضی الوالد، جس پہ باپ راضی اس پہ میں راضی. یہ شریعت ہے. ہمارا جس پہ باپ ناراض ہو گیا اس پہ اللہ ناراض ہو. اور باپ کا مقام پتہ کتنا ہے میں آپ کو بتانے لگا. باپ 3 دفعہ اپنے بیٹے کو چیز دے کر ہبا کر کے چیز واپس نہیں کو لے سکتا. مگر شریعت نے کہا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو 3 دفعہ چیز ہبا کر کے واپس لے لے. شریعت نے اس پہ کوئی حد نہیں لگائی. اللہ صحیح بخاری میں لکھا ہے جو آدمی صدقہ کر کے واپس لیتا ہے اگر وہ واپس لے تو ایسے جیسے کتا کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے. تو یہاں مسئلہ درست آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے کہ باپ اتنی تھارٹی والا ہے کہ 3 دفعہ چیز واپس دے دے لے لے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. مگر ہم کیا کرتے ہیں اس سے ہم ماں باپ سے ذرا سا ناراض ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں بس آج کے بعد ہمارا جینا مرنا آپ سے ختم. وہ بھائی اللہ کہتا ہے کہ عرش پہ میں رب ہوں، زمین پہ تیرا پالنے والا تیرا ماں باپ تیرا ایویں نہیں آتے ماں رب دا دوجا روپ ہے کہندے نے کہ نہیں این کہندے ایک ہی وجہ ہے ریزن کی ہے. اچھا تن میں کو اور چھوٹی جی مثال دے کے دعا کرانا. اللہ آسمان تے زمین تے داریا جنہوں کہنے نیسٹ میں تسی کہندے داریا کہندہ رب ہے ہی نہیں. ایک آدمی کہے یہ کولی صاحب کا گھر ہی نہیں تو ہم بیٹھے ان کے گھر ہیں ان کے دل پہ کیا گزرے کہ یار میرے گھر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اس کا گھر نہیں. اب اللہ کہتا ہے للہ میراث السماوات والارض میں زمین و آسمانوں کا مالک. اب داریا کہتا اللہ ہے ہی نہیں. اب اللہ کی برداشت دیکھے کہ اس کو بھی برداشت کی. تو اللہ نے کہا ہے جس طرح میں اتنی برداشت والا ہوں میں نے ماں کو بھی برداشت اتنی دی ہوئی ہے. میں نے دنیا میں اللہ نے کسی کے پیار کی مثال نہیں دی. یہ سب پیار دنیا میں بنوٹی ہیں دوستوں کے بہنوں کے بیویوں کے یہ سارے. اللہ مثال وہ دیتا ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو. اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. اس کا مطلب کائنات میں اگر آپ سے سچا بے لوث پیار کرنے والی ہستی تو وہ کون ہے؟ ماں ہے. اس کی مثال دی ہے. تو دیکھ لیں آپ کتنا مرضی انسان گلا کر لے ماں برداشت کر دی باپ برداشت کر دے. اور میں تمہیں ایک گل دسدا دنیا فادر ڈے مدر ڈے منانا یہ فادر ڈے مدر ڈے تو وہ لوگ منائیں جن کو ماں باپ کے پاس بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا. ہم تو روز مدر ڈے کرتے ہیں. اللہ کے حبیب نے کہا ہے بیت اللہ جاؤ تو ہو سکتا حج قبول ہونا ہو بس صبح اٹھ کر مسکرا کر اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو تمہیں مقبول حج کا ثواب مل جائے گا. ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ اگر کوئی 2 دفعہ دیکھے تو فرمایا اس کو 2 کا اگر کہ 30 کا 3 کا فرمایا 40 کا 40 کا 100 کا. اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کی رحمت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے پتہ ہی نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے یہ بھی حدیث پڑھی ہے جمعے کے دن لازمی اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاؤ. یہ اس حدیث کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جڑا جمعے والے دن اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے واپس آن تو پہلا اللہ گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے. ماں باپ کی قبر پہ جانا اپنے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ مرسل حدیث موجود ہے مشکات میں حدیث موجود امام بغوی نے لکھا. تو ہمیں چاہیے قبروں کی زیارت کریں. الحمدللہ رب العالمین اللہ کے بعد المتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ کولی صاحب کی والدہ سمیت میرے والد سمیت پورے گروہ کے جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے اللہ قبروں کو جنت کا باغ بنا. آمین. میرے مولا میرے بھائی عامر چیمہ صاحب کے جوان قطرے چچا زاد دنیا سے چلے گئے اس کے بچوں کا مولا بہتر مستقبل بنا. آمین. بس امام کو صبر جمیل عطا فرما. آمین. اور میرے مولا کوری صاحب کا میں گواہ ہوں
یہ اپنی ماں سے اپنی اوقات سے بڑھ کر پیار کرنے والا انسان اللہ آج اس پیار سے محروم ہو چکا ہوں۔ میرے مالک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ آمین۔ اللہ بہت سخی عورت تھی دنیا میں نے سنا اپنے کانوں سے، اپنا زیور اتار کے 8 دن پہلے مسجد میں بھیج دیا۔ اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما۔ آمین۔ جتنے دوست بیٹھے ہیں ان کی نیک خواہشات پوری فرما۔ آمین۔ اے میرے لاجپال مالک جتنے عزیز بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ آمین۔ کولی صاحب کے والد صاحب عارف کولی صاحب کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ آمین۔ ہمارے جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں یہ سارا پیار ہمارا خالص اللہ تیرے لیے، ہم دوستوں کو مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اے میرے مولا جتنے بیٹھے ہیں سب کے جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے قبروں کے نشان مٹ گئے تو ان کو بھی معاف فرما۔ آمین۔ اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما۔ آمین۔ شہدائے کربلا کے درجات بلند فرما، محمد وآل محمد کے درجات بلند فرما۔ اللہ مظلومان کربلا کے درجات بلند فرما۔ میرے مولا جتنے بیٹھے ہیں سب کی نیک تمنائیں پوری فرما۔ آمین۔ صلی اللہ